2 منٹس کے اس سین میں رائٹر نے 3 بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، وقت بدلتے ہی لوگ بدل جاتے ہیں۔ جو منسٹر نوروز آدم کے استقبال کے لیے دوڑا دوڑا دروازے تک جاتا تھا، وہی وزیر اس کے بیٹے کو اپنے آفس میں داخل تک نہیں ہونے دے رہا۔ دوسرا پوائنٹ، بے رحم طاقت صرف خود سے بڑی طاقت کی زبان ہی سمجھتی ہے، وہ کبھی ترلا منت سن کر متاثر نہیں ہوتی۔ شاہ میر جب تک اکڑے ہوئے وزیر کو تھپڑ رسید نہیں کرتا، تب تک وہ شاہ میر کو سیریسلی لیتا ہی نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، کوئی طاقتور آدمی جب تک خود خطرے کی زد میں نہیں آتا، تب تک اس کی فرعونیت ختم نہیں ہوتی۔ شاہ میر جب تک منسٹر کو وہ خطرناک ڈاکومنٹ نہیں دکھاتا، وزیر کا دماغ اور لہجہ درست نہیں ہوتا۔ آف کورس دا ماسٹر ڈائریکٹر شاہد شفاعت نے اس سین اور پورے ڈرامے ہی کو بریتھ ٹیکنگ مہارت کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے۔ اسپیشلی اس سین میں خوشحال خان نے بہت امپریسو ایکٹنگ کی ہے، اور ڈرامہ رائٹر ریدان شاہ نے اس سین میں ایک ایسی لائن لکھی ہے جو ہر ذہین ناظر کو دیر تک یاد رہتی ہے کہ اونچی چھلانگ لگانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ واپس زمین پر ہی آنا ہے۔ اسی ایپیسوڈ میں ریدان شاہ نے ایک اور جگہ کمال کیا ہے۔ اگر اس قسط کو ہم ایک غزل کہیں تو اس سین کو بھی ہم حاصل غزل کہہ سکتے ہیں۔ جب نواب صاحب کی بڑی بیگم موقع غنیمت جان کر ان کی ہمدرد بنتے ہوئے باپ کے دل میں بیٹی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو نواب صاحب اس کو یہ کہہ کر دھتکار دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کا خون ہے، جبکہ ان کی بیگم کی کل اوقات یہ ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے۔ جس کو آج وہ طلاق دے دیں تو وہ پھر سے بد نسل ہی ہو جائے گی، لیکن ان کی بیٹی جہاں بھی ہوگی اس کی نسل اعلیٰ ہی رہے گی۔ ریدان شاہ نے یہاں انسان کا وہ غرور دکھایا ہے جو بادشاہوں اور امراء میں عام ہوتا ہے، جو اپنے خون کو انتہائی خاص سمجھتے ہیں، بلیو بلڈ۔ براوو ریدان شاہ۔ پھر اس سین میں منظر صحبائی نے غضب کی اداکاری کی ہے۔ انسان کے نسلی غرور کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے یہ سین بھی بار بار دیکھے جانے لائق ہے۔ سو واچ اگین، enjoy again.